ٹورزم کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں. چند ماہ قبل جب ہم نے اسلام آباد میں تقریب رکھی اس میں بھی بہت سے نوجوان ایسے آئے خیبر پختونخوا سے جو ٹورزم کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کامیاب جوان پروگرام جو پاکستان کے تمام بزنس سیکٹرز کو ایڈریس کر رہا ہے, چاہے ایگریکلچر ہے, چاہے ہمارا ٹورزم ہے, آئی ٹی ہے, کنسٹرکشن بزنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یہ وہ سنہری موقع ہے. آپ لوگ کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں پاکستان کے نوجوان پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں, اور یہ پرائم منسٹر عمران خان عملی طور پہ کر کے دکھا رہے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو 100 ارب روپے کے اس پروگرام سے فائنینشیل سپورٹ دے کے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا آغاز کیا جس میں پاکستان کے 1 لاکھ نوجوانوں کو ہائی اینڈ ٹیکنالوجیز میں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے. لیکن ایک بات مجھے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے, ماضی کی حکومتوں نے خاص طور پہ جو ہمارا ایس ایم ای سیکٹر ہے اسے بری طرح نظر انداز کیا. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں, بالخصوص سنگاپور کی بات کریں, ویتنام کی بات کریں, ملیشیا کی بات کریں, ان کے جی ڈی پی میں 70 سے 80% کنٹریبیوشن ایس ایم ای سیکٹر کا ہے. جبکہ آج پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں ہماری ایکسپورٹس میں 25% جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن ہے, 30% ہمارے جی ڈی پی میں ایس ایم ای سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی رہی کہ کبھی بھی ماضی کی حکومتوں نے صنعت کو, ایس ایم ای سیکٹر کو, چھوٹے کاروبار کو, درمیانے کاروبار کو ترجیح ہی نہیں دی. یہ بھی میں کریڈٹ میرے کپتان, میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دینا چاہوں گا جنہوں نے فوکس کیا ایس ایم ای سیکٹر پہ, اور یہ کامیاب جوان پروگرام چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروبار کو اپ لفٹ کر رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایس ایم ای سیکٹر ایک جاب کریشن انجن کے طور پہ کام کرتا ہے. آپ جتنی جاب کریٹ کرنا چاہتے ہیں, نوجوانوں کے لیے روزگار کریٹ کرنا چاہتے ہیں, پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ ایس ایم ای سیکٹر کو اٹھائیں تو روزگار الحمدللہ اٹھے گا. لارج سکیل انڈسٹری ہمیشہ ٹیکنالوجی لے کے آتی ہے ملک میں. تو یہ ایک فوکس ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے, اور ان کی ہدایات کے مطابق ہم اس پروگرام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے نوشہرہ سے لے کے وزیرستان تک ہمیں اپلیکیشنز ملی ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا سٹیٹسٹکس, بہت سے ہمارے وزیرستان کے نوجوان بھی کامیاب ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر نے آج مجھے کہا ہے ہم اگلا پروگرام نوجوانوں کا انشاءاللہ تعالی وزیرستان میں بھی کریں گے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, پاکستان کے وہ نوجوان جنہوں میں ٹیلنٹ ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی انہیں اوپر لے کے جانا ہے. اور آخر میں پرائم منسٹر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خیبر پختونخوا میں ہم چیف منسٹر محمود خان صاحب کے ساتھ, ان کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں, ہر شہر میں انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان کو لے کے جائیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. 10 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہدف ہے. 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہنرمند بنایا جا رہا ہے تاکہ ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے. نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو مثبت سمت میں بروئے کار لایا جائے گا. کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار خطاب کر رہے ہیں. اس تقریب میں وزیر اعظم عمران خان بھی شریک ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نے. سر ہماری پہلی جو چیک ہولڈر ہیں وہ ہما حنیف ہیں جو ایک ینگ ڈاکٹر ہیں, 25 ایئرز ان کی ایج ہے. یہ پاڑا چنار سے بلانگ کرتی ہیں اور اب یہ اپنا ایک میڈیکل لیب کھولنا چاہ رہی ہیں. ان کو بی او کے کی طرف سے 5 لاکھ روپے. ہماری سیکنڈ کینڈیڈیٹ بھی فیمیل ہیں, سمیرہ ظہیر. انہوں نے MBA فائنانس کیا ہوا ہے, پشاور سے ان کا تعلق ہے اور یہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں جنرل آرڈر سپلائرز کا. سر جنرل آرڈر سپلائرز میں. سر اس کے بعد ہماری تیسری فیمیل جو کہ 22 ایئرز کی ہیں, پشاور گل بہار سے ان کا تعلق ہے. یہ پریویسلی ہینڈی کرافٹ بزنس میں ہی تھی اور اب اپنا
بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں. سر اس کے بعد ہمارے ہیں عباس خان صاحب. سر یہ 24 ایئرز کے ہیں. انہوں نے جی سر آپریٹنگ بزنس پولٹری فارم ہے سر. لاسٹ 6 ایئرز سے ہے اور اب اس کو بڑھا رہے ہیں. جی سر. سر اس کے بعد سر جمال شاہ صاحب ہیں. یہ اپنا موبائل شاپ پچھلے 15 سال سے چلا رہے ہیں اور اب اس میں اور وسعت کے لیے ان کو 3 ملین کا لون ملا ہے سر. سر اس کے بعد ہمارے ایک اور ینگسٹر 26 ایئر اولڈ مہران صاحب ہیں جو کہ ہمارے ایریا کے انٹرپرینور ہیں. یہ اپنا میڈیکل لیب کا بزنس کر رہے ہیں سر. ایجوکیشن میں سر 3.5 ملین کا لون انہیں بھی ملا ہے سر. جی اماؤنٹ سر. صادق جمال صاحب ہیں. یار حسین سے ان کا تعلق ہے سر. ان کو اماؤنٹ 5 ملین ملی ہے جس میں یہ اپنی کیٹل فارمنگ کو آگے بڑھائیں گے. اس میں اینیمل فیڈ اور کنٹرول شیڈز بنا رہے ہیں سر. سر یہ ہمارے ینگسٹ اور سب سے بڑا اماؤنٹ ان کو ملا 25 ملین کا. راہب اللہ افریدی صاحب ہیں. یہ اپنی لاجسٹک اینڈ سپورٹ کا بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں سر. اور سر ہمارے فائنل جو ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس کا بزنس ہے سر ان کا. سر فائنلی ہمارے جو ہے 27 ایئر اولڈ سارم جمیل صاحب ہیں سر. یہ خود تو میڈیکل کر چکے ہیں بٹ اب یہ ہاسپٹیلٹی بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں اور یہ بٹا کنڈی میں ناران ویلی میں اپنا ہوٹل کھول رہے ہیں جس کے لیے انہیں 25 ملین ملے ہیں جس میں 10 ملین ڈسپرس ہو چکے ہیں اور باقی ہم ابھی کریں گے. تھینک یو سر. سر اب میں پی ایم صاحب سے سر 2 منٹ کے لیے. تھینک یو سر. وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت پشاور میں نوجوانوں میں چیک تقسیم کر رہے تھے. مختلف شعبہ زندگی میں اپنے کاروبار کے آغاز اور توسیع کے لیے ان نوجوانوں نے درخواستیں دی تھیں اور آج ان کو چیک تقسیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عثمان ڈار آپ کو پھر سے میں مبارک دیتا ہوں. یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا کامیاب جوان کا، بیسکلی آپ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں. جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے وہ ایک آئیڈیا سے چلتی ہے. کسی کو آئیڈیا آتا ہے کہ میں ٹورزم میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں چھوٹا سا ہوٹل بنانا چاہتا ہوں، میں کوئی چھوٹی سی دکان لگانا چاہتا ہوں. ادھر سے آئیڈیا شروع ہوتا ہے اور پھر وہی دیکھتے دیکھتے اس دکان سے وہ پھر بڑا ہوٹل بنتا ہے، پھر ریزورٹ بنتی ہے. اس طرح دنیا پروگریس کرتی ہے. تو آئیڈیا سب سے پہلے آتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ آئیڈیا تو آ جاتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے. اور یہ بالکل ٹھیک کہا عثمان ڈار نے. یہاں بدقسمتی سے جو گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے تھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو، جو چھوٹی انڈسٹری ہے، وہ بدقسمتی سے کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ ملک جس کا دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے، سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن، اور وہ ملک اس اتنی بڑی ریسورس کو صحیح طرح ابھی تک استعمال نہیں کر سکا. تو یہ ابھی جو شروعات ہے ہماری کامیاب جوان کی، اب یہ شروعات ہیں. کیونکہ بینکس کا بھی ابھی تک مسئلہ تھا، بینکس کو بھی عادت نہیں تھی نوجوانوں کو پیسے دینے کی، رسک آتی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہی نہیں تھا. ایک ملک میں روایتی چلی گئی تھی کہ نوجوانوں کی مدد کرنے کی. امریکہ کے اندر ایک سلیکن ویلی ہے. وہ سلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی، آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی. اور وہاں 20 25 26 سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے. اس آئیڈیا کے لیے پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا. ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا. اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے. امریکہ کا بھی ویلتھ کریشن، وہاں کی دولت بھی بڑھا دی. اور ساری دنیا کے اندر کتنے لاکھ
नौजवानों को नौकरियां भी अब देते हैं। तो हमने ये अब शुरुआत है, लेकिन मुझे जो मैंने देखा है अपने नौजवानों को, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बाहर अपने पाकिस्तानियों को देखने का बहुत मौका मिला। पहले क्रिकेट की जरिए मैं सारी दुनिया में जब जाता था तो हम पाकिस्तानी मिलते थे मैच देखने, तो उनसे राब्ते होते थे तब। उसके बाद अभी भी मेरा उनसे राब्ता रहा। तो वहां आपको इतनी खुशी होगी देख के कि यंग पाकिस्तानी हैं, क्योंकि एक सिस्टम उनकी मदद करता है कि वो एक आइडिया लेके आए और सिस्टम उसको बैक करता है, वो कहां से कहां पहुंच गए। और हम अभी तक वो अपना जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल है उसको पूरा नहीं कर सके। तो जो मैं देख रहा हूं पख्तूनख्वा में सबसे तेजी से थोड़े वक्त के अंदर जो मैं देख रहा हूं कि पख्तूनख्वा में जो बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ेगी वो है टूरिज्म। यहां इलाके जो पख्तूनख्वा में है वो नॉर्दर्न एरियाज और पख्तूनख्वा में सबसे वो उस तरह के इलाके हैं जिधर गर्मियों के अंदर वैसे लोग आते हैं सारे पाकिस्तान में गर्मियों से बचने के लिए, और सर्दियों में अभी शुरू नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन मेरी ये पेशन गोई है कि चंद सालों में ये बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। वो है स्कीइंग। जो स्विट्जरलैंड के अंदर स्कीइंग की वजह से स्विट्जरलैंड में हर साल तकरीबन 80 अरब डॉलर की आमदनी होती है, और स्विट्जरलैंड पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके देख लें तो उससे आधा भी नहीं है। तो हमारा ये बहुत बड़ी एक रिसोर्स है जिसका इंशाअल्लाह हम ये जिस तरह अपने नौजवानों को भी बैक करेंगे अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, और वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो एक तो वो है, दूसरी आईटी है। अब आईटी एक ऐसी चीज है कि जो सबसे तेजी से दुनिया में बढ़ रही है, और उसके अंदर हमने अब पूरी मदद करनी है अपने यूथ की, उनको बैक करना है। वो सब आइडियाज की गेम होती है, और जब भी एक इंसान में एक आइडिया आता है तो हुकूमत का काम है कि हम ऐसी सिस्टम क्रिएट करें, बैंक आए, वो बुलाए उन लोगों को, सुने उसके आइडिया को और फिर उनको बैक करें, और इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती है। इसमें मैं आज बैंक ऑफ खैबर को खास तारीफ करता हूं क्योंकि उन्होंने इसमें पूरी तरह शिरकत कर रहे हैं, और उधर पंजाब में बैंक ऑफ पंजाब भी बड़ी जबरदस्त तरीके से इसमें भी मदद कर रहा है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की। और उसके अलावा जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं, यानी सस्ती, जो वो लोग जो तनख्वाहदार तबका तो जो घर नहीं खरीद सकता उसके लिए सस्ते कर्जे का बंदोबस्त कर रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग में, तो उसमें बैंक ऑफ पंजाब इस वक्त बड़ा आगे है। तो बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है इसकी कामयाबी में, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बाकी भी बैंक्स इसके अंदर पूरी तरह शिरकत करेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम एक्सपैंड करता जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने बात की उस्मान की। अगली हम जाएंगे साउथ वजीरिस्तान, वो इलाके पीछे रह गए हैं, वहाँ बहुत बड़ा नौजवान आबादी है जो बेरोजगार है इस वक्त, तो उधर भी जाके उन लोगों को भी हम इंशाल्लाह इस तरह के कर्जे देंगे। जब जिस तरह का भी आइडिया आया उसको बैक करने में कर्जे देंगे। मुझे एक खुशी हुई कि लाइफ स्टॉक के अंदर भी लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक फील्ड है लाइफ स्टॉक। हम दुनिया में यानी हमारे पास गाय भैंस से लाइफ स्टॉक तो दुनिया में मेरे ख्याल में पाकिस्तान 9 या 10 नंबर पे है, लेकिन जो हमारी अगर गाय 2 लीटर दूध देती है, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो वो ही यूरोप के अंदर और मुल्कों में, न्यूजीलैंड में वो गाय 6 गुना ज्यादा दूध देती है वहां, और ये चाइना के अंदर 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा दूध देती है। तो सिर्फ हमने अगर ये जब नौजवान आएंगे और इसको साइंटिफिकली लाइफ स्टॉक को चलाएंगे तो आपको अंदाजा सोचे जितने हमारी इस मुल्क में जगह है, हम लाइफ स्टॉक को कहां से कहां ले जा सकते हैं। अगर हम 2 गुना भी कर लें अपनी प्रोडक्शन दूध की, तो सोचे कि हम कितने ही अपनी आबादी का फायदा करवा सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी हुई कि कम से कम 2 लोगों को मैंने देखा जिन्होंने लाइफ स्टॉक की फील्ड के अंदर उन्होंने कर्जे लिए हैं, तो मैं उनको भी मुबारक देता हूं।
اور انشاءاللہ اگلا ہم ساؤتھ وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے. شکریہ. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا ملکی معیشت میں اہم کردار ہوتا ہے. کامیاب جوان پروگرام کا یہ